اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، شروع اسلام میں پہلے 13 سال مشقت کے تھے، تکلیفوں کے تھے، مصائب کے تھے، محنت کے تھے، مشقت کے تھے. کفر شرک زوروں پر تھا، مشرکین کے پاس بڑی قوت اور طاقت تھی. جب ان کو ایک خدا کی طرف دعوت دی گئی تو بگڑ گئے. ایمان لانے والوں کو ستانا شروع کیا. جو صحیح لیڈر اور آقا اور قائد ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے. جتنا لیڈر تکلیف برداشت کرے گا، ہمت کرے گا، قوت دکھائے گا، شجاعت دکھائے گا، وہی کرنٹ پھر باقی عوام میں بھی پہنچیں گے. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھے، سردار تھے. آپ نے ہی توحید کی دعوت شروع کی تو آپ کو ہی زیادہ ستایا گیا. اور آپ نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ایک اصول ہے. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو پہنچتی ہیں، اس کے بعد باقی امت میں جو سب سے افضل ہوتا ہے باقی امت سے اسے زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں. اسی درجے کے مطابق جتنا درجہ اونچا ہوگا اتنی تکلیفیں، مشقتیں زیادہ آئے گی. پھر جتنی مشقتیں تکلیفیں آتی ہیں پھر بعد میں آسانیاں بھی اتنی آتی ہیں. پہلے دن نہیں آسانی، پہلے مشقت،
ہر کام میں ویسے بھی دیکھ لیں، کوئی بھی کام آپ کریں دنیا میں پہلے تو مشقت برداشت کرنا پڑے، اس کے بعد آسانی ہوگی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے مکہ والوں سے جب طائف والوں کی طرف گئے، شاید وہ ایمان لائیں، تو طائف والوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ تکلیف دی۔ اسی واسطے جب آپ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں کب آئیں، کن لوگوں نے دی، فرمایا وہ طائف والے لوگ ہیں۔ بہت تکلیف، بڑی امید لے کے گئے تھے، اللہ اکبر، بڑا ستایا انہوں نے، یہاں تک کہ آپ واپس آئے، بچے انہوں نے پیچھے لگائے، پتھر مارے، پتہ نہیں کیا سے کیا آوازیں کسے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کے گر بھی گئے، آپ کی پنڈلیوں میں پتھر لگنے سے خون بہا، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو بہرحال تھوڑا سا میں اس مصائب کی طرف اشارہ کر دیا، یہ مشقتیں تھیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مشقتوں کے بعد آسانیاں شروع کی کہ سب سے پہلے آپ کو سیر کرائی۔ ہجرت بعد میں کی، آسانیاں ادھر ہوئی، پہلے ابھی مکہ میں ہی تھے، تاریخ متعین نہیں، ہم لوگوں نے تو متعین کر رکھی ہے نا، بس 27 رجب، یہ کوئی ضروری نہیں، سال، مہینے اور رات میں کم از کم 10 قول ہیں، کیونکہ وہ منائی نہیں جائے، جو چیز منائی جائے نا سالانہ، وہ تو تاریخ ایک مقرر ہوتی ہے، اسی پہ لوگ منا لیتے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کا کام اس طرح دن منانا نہیں تھا، معراج تو حق ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں تفصیل موجود ہے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر بھی معراج کا ذکر ہے۔ باقی کب یہ معراج ہوئی اس میں بڑے اقوال ہیں، اس واسطے ضروری نہیں ہے کہ 27 کو ہی بس بیان کیا جائے معراج کا، کسی وقت بھی یہ مسئلہ کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی بیان کیا جا سکتا ہے، یہ صرف ترغیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس طرح ہوتی ہیں، مصائب کے بعد آسانیاں کس طرح ہوتی ہیں، ذلتوں کے بعد عزتیں کیسے ملتی ہیں، یہ سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو معراج آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے کرایا، کسی بھی سال، کسی مہینے میں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی معراج تھا جس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا آسمانی معراج تھا، اس کو معراج ہی کے نام سے پکارتے ہیں، معراج، اسراء۔ تو اس آیت میں اسراء کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، مکرم، معظم، عظیم الشان بندے کو سیر کرائی۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، تو رات کو ہی سیر کرائی۔ لیلن کا لفظ بھی آگے ہے، لیلن کا لفظ اس واسطے ہے کہ یوں نہ سمجھو کہ پوری رات کا سفر، رات کے ایک حصے میں
آپ کو مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک ہی رات کے حصے میں پہنچا دیا گیا۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، سواریاں تیز ہمارے پاس آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جہاز گھنٹوں میں کتنے سفر کرتا ہے۔ یہ اس وقت نہیں تھی، اس وقت تو تیز سواری گھوڑا تھا، گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ، یہ سواریاں ہوتی تھی۔ تو آپ کسی اونٹ پر یا گھوڑے پر بھی سوار ہو کے نہیں گئے۔ تو بہرحال آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس وقت دشمنوں کے نرغے میں ہے، بمباریاں ہو رہی ہیں، آسانی سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ پرانی بنیادی مسجدوں میں سے ہے، یہ قبلہ ہمارا بھی رہا ہے 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے، اس کی طرف ہم بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ یہ معزز ہے باقی مسجدوں میں سے، اس کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ مسجد حرام میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد نبوی ہے، اس میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ میں بھی اسی طرح زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 مسجدوں میں زیادہ ثواب ملتا ہے، باقی دنیا کی جو مسجد ہیں وہ برابر ہے، سب میں ایک جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے راستے میں کئی مناظر دیکھے، کئی جگہ اتر کے حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں، ان کے کہنے پر آپ نے اتر کے براق پر سوار تھے آپ، تو اتر کے نماز پڑھی، بعد میں وہ بتاتے بھی گئے، یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ مدین ہے شعیب علیہ السلام کی جگہ، یہ بیت اللحم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہ میں معلوم ہوا، کسی بابرکت کسی اچھی جگہ پر جائے تو آدمی نماز پڑھے، یہ سوا کیا نہیں کہ میں نے سیر کری اور مسجد شاہی مسجد سے دیکھ آتے ہیں، لیکن مسجد سے نماز نہیں پڑھنی۔ مسجد میں جب داخل ہو آدمی نماز پڑھے، فرض نماز کا وقت ہے تو وہ، نفل نماز کا وقت ہے تو وہ ادا کرے، خالی نہ آئے، مکروہ ٹائم میں تھوڑا انتظار کر لے، ذرا ذکر کر لے، بیٹھ جائے، کیونکہ مکروہ ٹائم میں نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بابرکت جگہ تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے بھی گئے اور یہ کہتے گئے کہ آپ اتر کے یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، تو سبق ہو گیا۔ پھر جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صورت میں بھی، جس حالت میں بھی وہاں تمام انبیاء کو جمع کیا، اس کی کن اور حقیقت میں جانے کی طرف ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلی بدنوں کے ساتھ تھے یا مثالی بدن کے ساتھ تھے یا جاؤ جیسے، بس انبیاء تھے، جس حال میں بھی اللہ نے انہیں جمع کیا۔ بعض دفعہ کسی چیز کی کھود کریز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر ہم زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ بعض انبیاء سے ملاقات ہوئی،
ان کو نماز پڑھا کر امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا۔ تمام انبیاء وہاں جمع تھے، آپ ہی نے نماز پڑھائی ان کو، کوئی نماز تھی نفل تھی جو تھی اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں، نماز پڑھائی تو امام الانبیاء درجے کے لحاظ سے تو پہلے ہی تھے، آپ امام الانبیاء ہیں، نہ بھی امامت کراتے، امام جو مسجد کا ہوتا ہے خواہ کہیں بازار میں پھرتا ہے پھر بھی امام ہے جہاں کہیں وہ امام ہے نا، تو آپ تو ہیں جو امام الانبیاء، لیکن اللہ تعالیٰ نے عملاً بھی ظاہر کر دیا کہ واقعی آپ امام الانبیاء ہیں، انبیاء سارے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، امام الانبیاء۔ پھر وہاں سے اگلا سفر شروع کیا، ہر جگہ تفصیل ہے لیکن مختصر اس واسطے کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ کپڑے والے واپس آئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کپڑے میں بھی کچھ ڈالا کریں یار، آج کل مہنگائی اتنی ہے کیا کریں، تو یا پھر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں یار تم کپڑے پھیرتے ہوئے، زمانہ ہی نہیں ہے فلانا ہے، تو غریب ہی شو دے، کوئی 10 دے گا، کوئی 100 دے گا، کوئی 1000 دے گا، کرتے کراتے کام تو چلتا ہی چل ہی رہا ہے۔ یہ جو ٹیلیں لگ رہی ہیں یہ بھی مسجد کے ایک رونق ہے، تو حاجی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ پیسے ختم ہو گئے، میں کہ اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے گا، خود کہے گا یار کام ہو رہا ہے میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی اسی طرح ہی ہے، ہم کسی کو مجبور تو نہیں کیا جاتا، کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کام اس کام میں اتنا حصہ ڈال دوں، تو اس واسطے اگر اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہے تو اس میں بھی حصہ ڈالیں۔ مدرسے کے بارے میں کہا تھا، مہنگائی کی وجہ سے اب فنڈ ختم ہوئے تو خرچے بڑھ گئے، اس میں بھی آپ حصہ ڈالیں، وہ پیسہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کسی اچھی جگہ پر لگ جائیں تو ہمیشہ کے لیے اس کا پھل ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو زمین سے پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا، معراج، اوپر چڑھنے کا آلہ جس کو ہم سیڑھی کہتے ہیں، وہ جیسی بھی سیڑھی تھی ہماری سیڑھی کی طرح تو نہیں تھی، معراج کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنے کی سیڑھی، اوپر جانے کی، تو آسمان کی طرف ہی جانا تھا، تو وہ جس ذریعے پہ گئے اس کا نام ہے معراج، یعنی اوپر جانے کی۔ تو آپ 7 آسمانوں، آگے اپنے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور اپنے وہ آسمان کو کیسے چیر کے گئے، کیا دروازہ، بھائی لے جانے والا اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ فرمایا ہے سبحان الذی اسری، اس اللہ کی ذات پاک ہے جو آپ کو لے گیا، وہ اپنی مرضی اور اپنی قوت طاقت سے لے گئے، اللہ میاں لے جائے تو جیسے جان لے جائے، اللہ میاں لے گئے۔ کوئی کہتے نہیں درمیان میں وہ ہوا بند ہو جاتی ہے، درمیان میں وہ کوئی آگ ہوتی ہے جل جاتا ہے بندہ، کیسے گئے تھے، یوں ہی باتیں کرتے رہو، لے جانے والا لے گیا، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا اور ہر آسمان پر استقبال کے لیے، ادھر آپ انبیاء کو یہاں امامت کرا کے جا رہے ہیں، انہی میں سے 7 انبیاء نے آگے پھر آسمانوں پر استقبال کیا کہ ایک آسمان پر آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ ملے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کے ساتھ ملاقاتیں، انہوں نے خطبے بھی دیے، استقبالیہ خطبے، وہ تو کتاب میں سارا کچھ لکھا ہے۔ ان سب سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے، جس طرح ہمارے ملکوں میں ایک جگہ ہوتی ہے اس سے پار ہم نہیں جا سکتے، نہ وہ دوسرے ہمارے ملک میں آ سکتے، سرحد اس کو کہتے ہیں،
کوئی پار بھولے سے بھی چلا جائے تو پکڑا جاتا ہے، قیدگان لیتے۔ تو سدرۃ المنتہا ایک سرحد ہے، نیچے والے جتنا بھی آگے جائیں گے سدرۃ المنتہا تک جائیں گے، اوپر نہیں جا سکتے۔ اوپر جو اللہ نے کوئی مخلوق رکھی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا تک آئیں گے، نیچے نہیں آ سکتے۔ اس واسطے جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، ابھی حکم ہوا آپ کو آگے جانے کا بھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے تو آخری سرحد یہ ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے، آپ جائیں، یہ آپ کی شان ہے۔ تو یہیں سے حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے جہاں نوریوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں بشر کی ابتدا ہوتی ہے، خاکیوں کی ابتدا، آگے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے اشعار میں کہتے ہیں کہ میں اگر ایک بار برابر بھی اس سے اوپر چلا گیا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے عزت دی، آپ آگے گئے، آگے آسمان، اور جو عرش ہے سب سے اوپر والی مخلوق ہے عرش، جنت دوزخ بھی درمیان میں نیچے رہ جاتی ہے، اس کو بھی دیکھا۔ تو عرش تک پہنچے جو ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ہم آخری نبی آخری سرحد تک پہنچ گیا، پہلے یہاں تک کوئی نبی نہیں آیا، اب جو آخری جگہ تک پہنچ گیا، آگے اور کوئی جگہ نہیں ہے، اس واسطے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی، آپ کی عزت سے اس امت کی بھی عزت ہے۔ ہم دین کی خاطر جو قربانیاں دیں، نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیں، پھر ہماری نظر ہو جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ نے سب سے اونچا درجہ نصیب فرمایا ہے، اگر ہم آپ کی اتباع میں رہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اونچا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ